اے سبز پری، تمہارے سامنے یہ جو جلا ہوا ٹکڑا پڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو اسے اس کے اصل حالت میں لے آ، بس۔ نقشہ پھر ملا۔ نقشہ پھر ملا۔ دجال۔ کیا مل گیا سردار؟ کیا مل گیا؟ خزانہ دجال، خزانہ۔ خزانہ؟ ہاں دجال۔ کہاں ہے خزانہ سردار؟ دیکھ، یہ رہا خزانے کے نقشے کا دوسرا حصہ، دیکھ۔ سردار یہ وہی نقشہ ہے نا جو سندباد نے جلا دیا تھا سردار؟ ہاں۔ اور آپ اسے اصلی حالت میں پھر لے آئے سردار؟ ہاں دجال، ہاں۔ سردار یہ جادو آپ نے کیسے کیا سردار؟ بس دجال، یہ سب تم لوگوں کی محبت کا جادو ہے دجال، تمہاری محبت کا کمال ہے دجال۔ اب قارون کا وہ خزانہ ہماری پہنچ سے دور نہیں ہے دجال، بس اب ہم قارون کے خزانے تک جلد سے جلد پہنچ جائیں گے دجال۔ ہاں، قارون کا خزانہ۔ شاہ کوکب کی باندیوں، اے تلسمی کھوپڑیوں، اب تم سندباد کے قبضے میں ہو، میری رہنمائی کے لیے بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ ہم بیدار ہیں، ہوشیار ہیں سندباد، تیرے ہر حکم کی تابعدار ہیں۔ تو پھر بتاؤ سبز و سیاہ تلسمی کھوپڑیوں کہ میری اگلی منزل یعنی تیسری تلسمی کھوپڑی کا راستہ کہاں اور کس طرف ہے؟ ہنستی کیوں ہو اے تلسمی کھوپڑیوں؟ مجھے بتاؤ کہ تیسری تلسمی کھوپڑی میں کیسے حاصل کر پاؤں گا؟ ہم تجھے بتانے پر مجبور ہیں، اسی لیے بتاتے ہیں سندباد، تیسری تلسمی کھوپڑی بحر اوقیانوس میں ہے۔ بحر اوقیانوس؟ ہاں سندباد، اور بحر اوقیانوس مغرب کی سمت میں ہے۔ مغرب کی سمت میں ہے؟ یعنی مجھے ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف جانا ہے۔ ہاں سندباد۔ شکریہ تلسمی کھوپڑیوں۔ کپتان الناصر، حکم آقا، جہاز کا رخ مغرب کی سمت موڑ لو، بہت بہتر۔ کہاں جا رہا ہے سندباد؟ تیسری تلسمی کھوپڑی حاصل کرنے؟ پہلے عکاس سے تو مقابلہ کر لے، اگر تیری کھوپڑی سلامت رہی تو تیسری کھوپڑی کے بارے میں سوچنا۔ عکاس تو مر چکا تھا، میرے ہاتھوں جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ عکاس وہ جادو ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ تو نے میری تلسمی تصویر جلا کر میری ایک زندگی کو ختم کر دیا اور مجھے نئی زندگی دی ہے، مگر اپنی موت کو دوبارہ دعوت بھی دی ہے۔ پچھلی بار میں نے تیری تصویر کاغذ پر اتاری تھی، مگر اس بار تلسمی شیشے میں میں تیری تصویر اتاروں گا۔ اگر اپنی زندگی چاہتا ہے سندباد تو تلسمی کھوپڑیاں میرے حوالے کر دے اور چپ چاپ واپس چلا جا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ مگر میں تجھے اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا عکاس۔
ایک بار تو تجھے جلا کر خاک کر چکا ہوں، اور خدا نے چاہا تو اس بار بھی تیرے اور تیرے طلسمی شیشے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ مگر میں پھر بھی نہیں مروں گا، کیونکہ میرا طلسم، میرا جادو ایسا زبردست اور بے مثال ہے کہ جب بھی تو مجھے ہلاک کرے گا میں اپنے طلسم سے دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا۔ تیرے ہاتھ نہیں آؤں گا، کیونکہ میری زندگی اور میری موت ایک ایسا راز ہے جسے میرے آقا شاہ کوکب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ راز جانے بغیر کوئی آدم ذات مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ دنیا میں خدا نے ایسی کوئی چیز نہیں بنائی جو فانی نہ ہو، جو پیدا ہوا ہے وہ ضرور مرے گا، یہی قدرت کا قانون ہے عکاس، اور اسی قانون کا تو بھی پابند ہے، اس لیے تو بھی ایک نہ ایک دن ضرور مرے گا۔ مگر آج تیری باری ہے سندباد، یا تو طلسمی کھوپڑیاں میرے حوالے کر دے یا پھر میرے طلسمی شیشے میں قید ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ تجھے طلسمی شیشے میں قید کرنے کے بعد میں جب چاہوں گا اس طلسمی شیشے کو توڑ دوں گا اور تجھے ہلاک کر دوں گا۔ یہ طلسمی کھوپڑیاں میں نے اس لیے حاصل نہیں کی ہیں کہ تجھ جیسے جادوگر کے حوالے کر دوں، یہ کھوپڑیاں میری زندگی، میرے سفر کا مقصد ہے، اور آدھی منزل طے کرنے کے بعد میں اپنے نیک مقصد سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ لگتا ہے میرے طلسمی شیشے میں قید ہو جانا تیرا مقصد بن چکا ہے سندباد، مگر اب تو میرے طلسم، میرے ظلم سے نہیں بچ سکتا۔ ابھی تو میری بے بسی پر ہنس رہا ہے، مگر بہت جلد تیرے ساتھ ہی تیری بے بسی پر آنسو بہائیں گے۔ یہ کیا؟ یہ تو میری ہی تصویر نظر آ رہی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ بے وقوف جادوگر عکاس، تو نے اپنے ہی عکس کو اپنے ہی طلسمی شیشے میں قید کر لیا ہے، تو اپنے ہی تیر کا شکار ہو گیا ہے۔ دیکھا عکاس، خدا گھمنڈ کرنے والے مغرور انسانوں کو کیسے ذلیل و خوار کرتا ہے، کیسے غرور کا سر نیچا کرتا ہے۔ تو مجھے اپنے طلسمی شیشے میں قید کرنے آیا تھا اور خود ہی اپنے طلسم میں گرفتار ہو گیا۔ نہیں نہیں، اگر تو نے مجھے گرفتار کر ہی لیا ہے تو یہ طلسمی شیشہ توڑ دے، مجھے مر جانے دے سندباد، مجھے مر جانے دے۔ نہیں عکاس، نہیں، تو مجھے پہلے ہی بتا چکا ہے کہ اگر میں نے تجھے ہلاک کر بھی دیا تو پھر سے زندہ ہو جائے گا، اور میں تجھ جیسے شیطان کو دوبارہ زندہ ہونے کا موقع ہرگز نہیں دوں گا۔ تو اس طلسمی قید خانے میں ان شیشوں کی دیواروں سے سر ٹکراتا رہے۔ نہیں نہیں سندباد،
مجھے چھوڑ دے، یہ شیشہ توڑ دے سندباد، یہ شیشہ توڑ دے۔ آصف، حکم آقا۔ اس آئینے کو ایک ایسی جگہ محفوظ رکھ دو جہاں یہ ٹوٹنے نہ پائے۔ جو حکم آقا سندباد۔ کپتان اللہ صرف حکم آقا سندباد۔ جہاز کو مغرب کی سمت میں آگے بڑھاؤ۔ جو حکم۔ کیا جادوگر عکاس اپنے ہی تلسمی شیشے میں خود قید ہو گیا؟ نہیں، ہاں شاہ کوکب، سندباد اپنی عقل مندی اور چالاکی سے ہمارے ہر طلسم، ہر جادو کو بیکار کر دیتا ہے، بڑے سے بڑے جادوگروں اور خوفناک جنوں کو بھی شکست دے دیتا ہے۔ اب تو مجھے بھی سندباد سے ڈر لگنے لگا ہے آقا۔ چپ کم وقت! آقا کے بچے، نہ جانے وہ کون سی منحوس کھڑی تھی جب میں نے تجھے اپنے طلسم سے پیدا کیا تھا۔ کم وقت جب بھی سامنے آتا ہے کوئی نہ کوئی منحوس بری خبر لے کر آتا ہے۔ تو پھر آ گئی اپنے باپ کے زخموں پر نمک چھڑکنے۔ شہزادے نجم سحر کی کیا مجال کہ اپنے والد محترم شاہ زولان کی شان میں ایسی گستاخی کرے۔ یہ تو قدرت کا قانون ہے ابا جان، فطرت کا اصول ہے۔ انسان جو بوتا ہے وہی پاتا ہے۔ ببول کے درخت پر گلاب نہیں کھلتے، مگر گلاب کے ساتھ کانٹے بھی ضرور ہوتے ہیں۔ بد زبان بد کلام لڑکی، اور تو شاہ کوکب کے تلسمی گلشن کا ایسا خاردار گلاب ہے جس کی زبان کانٹوں سے بھی زیادہ تیز ہے۔ قسم سامری کی، اگر تو میری اولاد، میری بیٹی نہ ہوتی تو پیروں میں چبھے ہوئے کانٹوں کی طرح تجھے نکال کر اپنی زندگی سے دور پھینک دیتا۔ شاہ زولان نے اگر سچ مچ مجھے اپنی بیٹی، اپنی اولاد سمجھا ہوتا تو آج ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی اس طرح طلسمی جال میں قید، بے بس اور مجبور نہیں ہوتی۔ باغی لڑکی، اگر تو شہزادہ عمار کی محبت کے جنون میں اندھی ہو کر اپنے باپ سے بغاوت نہ کرتی اور غلط سمت میں قدم نہ بڑھاتی تو قسم سامری کی، شاہ زولان تجھے طلسمی زنجیروں میں جکڑنے کے لیے مجبور نہ ہوتا۔ محبت کی آگ میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ نفرت کا فولاد بھی موم کی طرح پگھل جاتا ہے۔ شاہ زولان، ہر رات کی صبح ضرور ہوتی ہے، ظلم کی یہ طلسمی رات بھی آخرکار ڈھل جائے گی۔ خدا کا بھیجا ہوا نیکی کا فرشتہ سندباد انصاف کا سورج بن کر جزیرہ زولان پر ابھرے گا اور انصاف کی روشنی بکھیر دے گا۔ نجم السحر، میرے ہی سامنے میرے دشمن کی شان میں قصیدے پڑھتی ہے۔ گستاخ، کم وقت بے حیا لڑکی، دور ہو جا میری نظروں کے سامنے سے، دور ہو جا، کہیں شاہ زولان کوکب کا غصہ تجھے جلا کر راکھ نہ کر دے۔ چلی جا۔ حقیقت کے سامنے طلسم نہیں ٹھہرتا، سچ کے آگے جھوٹ نہیں رکتا، اور سورج کے نکلتے ہی رات کا اندھیرا دم توڑ دیتا ہے۔ اور ظلم کی یہ طویل رات بھی آدھی تو گزر ہی گئی ہے، کیونکہ سندباد نے 2 طلسمی کھوپڑیاں حاصل کر لی ہیں، اور آپ سندباد کا کچھ بگاڑ نہیں پائے۔ طلسمی جال سے میری آزادی کی صبح بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔
میرے لیے کیا حکم ہے آقا؟ سندباد! کون گستاخ کنیز ہے جس نے ہماری تنہائی میں خلل انداز ہونے کی اور روشنی کرنے کی گستاخی کی؟ بجھا دو یہ شمع. نہیں چاہیے ہمیں وہ روشنی جس میں ہم اپنی شہزادی نجم السحر کا چہرہ نہ دیکھ سکیں. شہزادہ عمار، شہزادی نجم السحر، تم اور ہماری خوابگاہ میں کہیں ہم خواب تو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ جسے خواب میں دیکھا کرتے ہو وہ اس وقت حقیقت میں تمہارے سامنے موجود ہے شہزادے. جس شمع سے میری زندگی کے اندھیروں میں اجالا ہو جاتا ہے، جب وہی موجود ہو تو پھر اس شمعدان کی درمیان میں کیا ضرورت ہے؟ اسے درمیان سے ہٹا دو نجم السحر. شہزادے، اندھیروں اور مایوسیوں کی باتیں مت کرو. اجالے ہمارا مقدر بننے والے ہیں. ہاں، تم آئی ہو تو شمع امید جل اٹھی ہے. انشاءاللہ جلد ہی سندباد ہمارے لیے خوشخبری لے کر حاضر ہوگا. شہزادے، سندباد نے پہلی 2 کامیابیاں حاصل کر لی ہیں. 2 طلسمی کھوپڑیوں پر قبضہ کر لیا ہے. یعنی شاہ کوکب کا طلسمی جال آدھا ٹوٹ چکا ہے. انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک دوسرے سے ملنے کے لیے آزاد ہوں گے. نفرت کی قسمت میں شکست ہوگی اور جیت محبت کا مقدر بنے گی. اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکے گا. آؤ گلے لگ جاؤ نجم السحر. ٹھہر جاؤ شہزادے، تم بھول رہے ہو کہ میں اب بھی اپنے والد شاہ زلان کوکب کے طلسمی جال میں قید ہوں. اگر تم نے انجانے میں بھی مجھے چھو لیا تو سندباد کی ساری کامیابیوں پر پانی پھر جائے گا. تمہیں اور مجھے جدا کرنے کے اپنے مقصد میں شاہ کوکب کامیاب ہو جائے گا. ہم دونوں ایک دوسرے کو ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھیں گے. یہ کیسی مجبوریاں ہیں؟ ہم پاس ہیں پھر بھی دوریاں ہیں. مبارک ہو شہزادے، رمضان کا چاند نظر آیا. ہم تو سمجھے تھے کہ عید کا چاند ہماری خوابگاہ میں نکلا ہے. خدا شہزادے کا اقبال بلند اور دل کی مرادیں پوری کرے. کیوں جی، رمضان کے روزے رکھے نہیں اور عید کا چاند دیکھنے لگے؟ جب تم میرے سامنے ہوتی ہو تو میری تو ویسے ہی عید ہو جاتی ہے. پہلے روزے رکھو پھر عید منانا. رمضان کے اس مقدس مہینے میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں. آؤ عبادت کے اس مہینے میں سچے دل سے سندباد کی کامیابی کے لیے دعا کریں. ضرور. خدا نے چاہا تو یہ عید ہمارے لیے واقعی خوشیوں کے ہزاروں پیغام لے کر آئے گی.
शहजादी तस्वीर हाजिर हो, जाहिर हो। आका सिंदबाद, कनीज हाजिर है। सबसे पहले खुदा की रहमतों वाले मुकद्दस महीने यानी रमजान की मुबारकबाद पेश करती हूँ। तुम्हें भी रोजों और इबादतों का महीना मुबारक हो।